اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے قرآن مجید کے ترجمے اور مختصر تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں سورہ بقرہ کے پہلے 9 رکوع کا ترجمہ پیش کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کا 10واں رکوع مکمل کریں گے۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا اس کے بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے حسد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو توڑ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا، یعنی اللہ کے شریک نہ مقرر کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکاتیں دیتے رہا کرنا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا، یعنی کچھ لوگوں نے اس پر عمل کیا لیکن اکثریت نے اس عہد کو توڑ لیا۔ اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں تاکہ آیات سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 2 قبائل انصار کے آباد تھے، اوس اور خزرج، جو ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ان کی طویل مدت تک جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ وہاں پر 3 قبائل یہودیوں کے بھی آباد تھے، ان میں سے کچھ قبائل ساتھی بن جاتے تھے اوس کے، اور کچھ قبائل ساتھی بن جاتے تھے خزرج کے، اور آپس میں جب بھی ان دونوں کی جنگ ہوتی تھی تو ایک دوسرے کا قتل عام بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کو جلا وطن بھی کرتے تھے۔ لیکن جب جنگ رک جاتی تھی تو ایک دوسرے کو فدیہ دے کر آزاد بھی کرا لیتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، یعنی تم لوگ اس کا اقرار کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان۔ لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ فَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ وہاں قیدی بن کر تمہارے پاس جو آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا، یعنی جب جنگ رک گئی تو جو ان کے بھائی قیدی بن کر آئے تھے تو ان لوگوں کے فدیے دینے لگ پڑے۔ اب آگے کی آیات بہت اہم ہیں۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ان کا قتل عام نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہیں کرنا، اس کا تم نے کچھ خیال نہیں کیا، اور جو آخر والا حکم تھا کہ ان کو فدیہ دے کر آزاد کروانا ہے اس کو تم نے اس پر عمل کیا، یعنی دین کتاب کے کچھ احکام پہ عمل کرتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ أولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، یعنی جو آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو انہوں نے نظر انداز کر کے دنیا کی رنگینیاں خرید لی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جزاک اللہ۔